الرحمن الرحيم وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء وصول الشعر بقوله عليه السلام لأم سلمة رضي الله تعالى عنها يكفيك إذا بلغ الماء وصول شعرك وليس عليها بل ذوائبها والصحيح لما فيه من الحرج بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت نے اگر اپنے بالوں کے وہ گتیں بنائی ہوں بہت زیادہ، جس طرح یہ پٹھانوں کے علاقے میں، تو غسل جب واجب ہو جائے، مرد سے قربت ہوئی ہے، تو کیا وہ سارے بال کھولے؟ تو نہیں، شریعت کہتی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے. اور نہیں ہے لازم عورت پر، اگر وہ کھولتی ہے تو اس کی مرضی ہے، اور نہیں ہے لازم عورت پر یہ کہ کھولے اپنے ضفائر کو. ایک ہے وہ بڑی گوت، وہ تو کھولنا مشکل نہیں ہے، یہ 40-50 ادھروں تو 40-50 ادھروں نکے نکے بنائی ہیں، وہ مشکل نہیں جی، لازم نہیں. یہ کہ انتن کو دا، یہ کہ کھولے اپنے ضفائر کو جی. نقد بمانا نشر و عقدہا، کہ ان کی گرے کھولنا. تو نہیں لازم کس میں؟ غسل میں. کب؟ جب کہ پہنچ جائے پانی بالوں کی جڑوں تک. تو اگر جڑوں تک نہیں پہنچتا تو پھر مجبوری ہے. اب اس پر دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنی زوجہ پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے فرمایا کافی ہے تجھ کو جب پہنچ جائے پانی تیرے بالوں کی جڑوں تک جی. بل ایسا مسئلہ اور نہیں لازم عورت پر اپنے ضوائب کا ترک کرنا. جب جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو کیا ان ساری اوپر جو منڈیاں ہیں وہ کھولے تو نہ، لیکن ان پر پانی بہانا نچوڑنا 2-3 مرتبہ کیا ہے کہ اس پر لازم نہیں ہے، اس پر وہ کرتی ہے تو حرج نہیں ہے. ہو بس صحیح ہو، یہی صحیح ہے. کیوں بھئی یہ اوپر سے وہ سب کو ترک کر کے نچوڑنا کیوں لازم نہیں؟ باوجہ اس شے کے جو اس کام میں ہے، یعنی حرج، یعنی تو اگر داڑھی گھنی ہو جائے تو پھر تو کہتے ہیں برخلاف لحیہ کے، اس لیے کہ نہیں حرج پانی کے پہنچانے میں بالوں کے درمیان. تو لہٰذا غسل میں داڑھی ساری تار ہونی چاہیے. داڑھی دے گتاں بنائی نے تو کم ہی غلط ہو گیا. تو داڑھی میں بال سیدھے ہیں تو جتنی بھی گھنی ہوگی پانی اندر داخل ہو جائے گا جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنقض ضفائرہا، اگر مرد صاحب نے میڈیاں بنائی ہوئی ہیں جی تشبہ بالنساء کیا ہوا ہے، اور مرد کے ضفائر کے کھولنے میں روایت کا اختلاف ہے مشائخ سے، بے کھولے کہ نہ کھولے جی. پیچھے پڑے ہیں راجہ یہی ہے کہ وہ کھولے، کیونکہ اس کی یہ ضرورت نہیں ہے. لقول علیہ الصلاۃ والسلام، روا مسلم وغیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں اور ایک عورت ہوں، اشد و دوفرا راسی، میں نے اپنے سر کی گتیں بہت ساری کی ہوئی ہیں، تو کیا پس کھولوں میں ان کو
غسل جنابت میں فرمایا نہیں، محض کافی ہے تجھ کو یہ کہ ڈالے تو اپنے سر پر 3 بک، کافی ہے۔ پھر تو فی دینا، پھر ڈیلے تو اپنے باقی بدن پر پانی، تو فتح ہوری نا، تو پاک ہو گئی۔ جی ہو بس صحیح ہو کیوں کہا ہے؟ یہ بھی وہ گتے جو ہیں وہ مینڈیاں، ان کو وہ تر کرنا ضروری نہیں، صحیح یہی ہے صحیح۔ اور گئے ہیں بعض فقہا زوائب کے ڈبونے کی طرف پانی میں 3 مرتبہ اور نچوڑنا ان کو، اس لیے کہا کہ صحیح ہے کہ اس پر لازم نہیں ہے جی، لازم نہیں ہے جی، لیکن اگر اس کو اطمینان نہیں ہوتا تو وہ ضرور ڈبوئے اور نچوڑے ان کو 3 مرتبہ کرے یہ کام۔ قال بلغ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص حکم دیتے رضی اللہ عنہما عورتوں کو جب غسل کریں تو یہ کہ کھولیں اپنے سروں کو۔ آپ نے فرمایا یا عجباً لابن عمر کہ کیا پس کیوں نہیں حکم دیتے ان کو کہ وہ ساری منڈا دیں؟ جی البتہ میں غسل کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے، اور نہیں زیادہ کرتی تھی میں اس پر یہ کہ ڈالوں میں اپنے سر پر 3 بک بس، جی ایشا بس۔ قال انبانی جبیر بن نفیر ان ثوبان حدثہم کہ انہم کے صحابہ پاک نے فتویٰ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں کہ عورتوں کے، تو فرمایا بہر الرجل پس چاہیے کہ کھولے اپنا سر پس دھوئے اس کو حتیٰ کہ پہنچے پانی بالوں کی جڑوں تک۔ جی بہرحال عورت پس نہیں لازم اس پر یہ کہ کھولے ان کو، پس چاہیے کہ ڈالے اپنے سر پر 3 بک تو کافی ہے اس کو۔ جی وہ دوسری بھی روایتیں لیکن ان کا تو اور معنی ہے جی۔ اور نہیں لازم عورت پر یہ کہ کھولے اپنے ضفائر کو غسل میں جب پہنچ جائے پانی بالوں کی جڑوں تک، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہے تجھ کو جب پہنچ جائے پانی تیرے بالوں کی جڑوں تک، اور نہیں لازم عورت پر اپنے زوائب کا تر کرنا پھر نچوڑنا، یہی صحیح ہے۔ کیوں نہیں، کیوں لازم نہیں؟ بوجہ اس شے کے جو اس تر کر کے نچوڑنے میں ہے، یعنی حرج جی سمجھے ہی؟ تو یہ کتنی بار پڑھتے ہو کہ شریعت میں جہاں حرج ہوتا ہے اس کو معافی دے دی جاتی ہے، تو ہم بھی فتویٰ دیتے ہوئے کسی کو سولی پر تو نہ لٹکا دینا جی کہ جی سولی تو لٹکو گے تو اسے ٹھیک ہوگا جی، دیکھنا بھی اس میں حرج ہے تو سمجھو کہ اس کا نظر ثانی کریں، پھر اس کو پڑھیں، پھر سمجھیں، پھر پڑھیں، پھر سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مانا کرو جی۔ اچھا برخلاف اور دفع دخل مقدر بھی کیا، داڑھی بھی اس طرح اندر پانی پہنچ جائے، وضو میں تو ہے اوپر سے تو اندر نہ ہو، بلکہ وضو میں تو اوپر سے تار ہو جائے تو کافی ہے، گھنی ہو، یہ غسل کی بات ہو رہی ہے۔ برخلاف لحیہ کے، اس لیے کہ نہیں حرج پانی کے پہنچانے میں بالوں کے اثناء میں، اور نہیں لازم عورت پر یہ کہ کھولے اپنے ضفائر کو غسل میں جب پہنچ جائے پانی بالوں کی جڑوں تک، وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہے تجھے جب پہنچ جائے پانی تیرے بالوں کی جڑوں تک، اور نہیں لازم عورت پر اپنے زوائد کو ترک کرنا، یہی صحیح ہے۔ وجہ اس شے کے جو اس میں ہے یعنی حرج برخلاف لحیہ کے، اس لیے کہ نہیں حرج پانی کے پہنچانے میں داڑھی کے اثناء میں۔
قال والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة عند الشافعي وعند الشافعي رحمه الله جی خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه السلام الماء من الماء يجي الغسل من المني صبر فرمایا کنہوں نے لکھا تھلے چلو فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے اور معنی یعنی اسباب معنی وہ معنی جو واجب کرتے ہیں غسل کو انزال المنج ہے کیا ہے التقاء الخطانین ہے حیض ہے اور نفاس ہے چار چیزیں کتنی فرمایا صاحب قدوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور معنی وہ معنی جو واجب کرتے ہیں غسل کو وہ کون ہے نمبر 1 منی کا نکلنا دفق اور شہوت کے طریقے پر مرد سے اور عورت سے نیند کی حالت میں یا جاگنے میں مرد عورت کی منی نکلے شہوت کے ساتھ اور تیزی سے شہوت کے ساتھ خواہ سونے کی حالت میں ایسا ہو جائے یا بیداری کی حالت میں ایسا ہو جائے سونے میں اطلام ہوگا تو بیداری میں قربت ہوگی جی یا نعوذ باللہ کسی نے غلط حرکت کی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے غسل واجب میں نہیں فرض ہو جاتا ہے غسل یہ وجوب بولتے ہیں نا تو مراد فرض ہوتا ہے واجب بولا لازم یہ وہ واجب مصطلح جی دھیان کرنا تو سمجھے اور دیکھو والمعانی الموجبات یعنی معانی وہ معانی کہ واجب ہوتا ہے غسل ان کی موجودگی میں نہ کہ ان کے ساتھ یہ معاہات بہاد فرق ہے بہا کہ جب یہ ہو رہے ہیں اسی وقت غسل بھی فرض ہے ایسے نہیں ہے یہ ہو جائیں گے تو ان کی موجودگی میں غسل فرض ہوتا ہے نہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا جی میں روٹی سالن نال سمجھے ہی یہ مطلب ہے معاہدت بہادہ جی محض بدلایا ہم نے اس کو ظاہر سے اس لیے کہ موجب فقہا کے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ جائز ہو اجتماع اس کا موجب کے ساتھ موجب اور موجب جمع ہو سکتے ہیں سمجھے اور ظاہر تو یہاں امتناع ہے یہ خروج منی تے غسل اکٹھے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ غسل اور انزال اس لیے ہم نے معنی کیا کیا معاہا کیا اچھا جی المنیو وہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں اس سے ولد آج نے بیٹھے میرے سمیں سارے جی کیونکہ کسی اور طریقے نال بھی آیا ہے اچھا ہوا ما خولے کا من ہول ولد اس کی بو اس کے نکلنے کے وقت کرایحت طلع اور سکنے خشک ہونے کے وقت انڈے کی بو کی طرح جی ایشا بس جی اچھا جی والمرأۃ کیا عورت بھی نوم میں کچھ دیکھتی ہے عورت بھی اور جاگنے میں تو ہے قربت ہوئی تو کیا نوم میں عورت کو بھی ایسا ہوتا ہے جیسے مردوں کو ہوتا ہے تو دلیل ہے روایت کی گئی جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورت کے بارے میں جو دیکھے اپنے منام میں مثل اس کے جو دیکھا رجل نے تو جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پاتی ہے اس کے لیے لذت فرمایا جو اس نے خواب میں دیکھا اس نے اس میں لذت محسوس کی ہے خواب کے اندر عرض کی جی ہاں
تو فرمایا چاہیے کہ غسل کرے. کیا کرے؟ غسل کرے. سمجھ گئے؟ حالت نوم کی برابر ہے کہ یاد ہو شہوت نوم کے بعد یا نہ ہو. جب اٹھا ہے نا تو منی دیکھیے، شہوت یاد رہی ہے کہ نہیں، پھر بھی احتیاطاً کیا ہے، غسل فرض ہو گیا. غسل فرض ہو گیا. سمجھے ہی؟ اب فرمائے امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور معانی وہ معانی جو واجب کرنے والے ہیں غسل کو، منی کا نکلنا دفق کے طریقے پر اور شہوت کے طریقے پر، رجل سے اور عورت سے نوم کی حالت میں اور جاگنے کی حالت میں. جی فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور معانی جو واجب کرنے والے ہیں غسل کو نکلنا منی کا دفع کے طریقے پر اور شہوت کے طریقے پر، رجل سے اور عورت سے حالت نوم میں اور بیداری میں. اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک غسل فرض ہوتا ہے. غسل کا موجب خروج من یہ ہے، کیا ہے؟ منی کا نکلنا. کیف ما کانا، جیسے بھی ہو، منی جیسے بھی نکلے، شہوت سے نکلے، شہوت کے بغیر نکلے، جیسے بھی منی نکلے تو کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے. ادھر بابے کہتے ہیں منی پاک ہے، ادھر سختی اتنی ہے. جی یہ منی جیسے بھی نکلے غسل فرض ہے. جی سمجھے جی؟ اچھا جی، خروج المنی کیف ما کانا. جی حتیٰ کہ جب نکلے مرد سے منی، لا بسبب شہوت، کہ حتیٰ کہ جب نکلے مرد سے منی لیکن لا بے کیویں نکلی، بلکہ بعارض آخر بیں طور کے. آج کے 18 سالہ جوان کو ابے نے کہا یہ 20 توڑا آٹے کا چھت پر لے جاؤ، تو موبائل کے وجہ سے بیڑا غرق اتنا ہو گیا کہ اوپر جاتے جاتے منی نکل گئی. جی لو جی، تو ظاہر میں اپنے دور دی مثال دینی، میں قبر چلا انہوں دی مثال دینی ہے. جی ان دی مثال دینی ہے کہ بئی طور کے اٹھایا اس نے حملن ثقیلن، یا وہ گر گیا چھت سے گڈا اڈاندیاں تے تھلے ڈگیا تے فخارا جا منہ المنی، اس سے منی نکل گئی. تو شفافے کہتے ہیں پتر غسل کر. کی کر؟ حنفی آتے نے انہوں غسل نہ کرو، اگے ویکھو تو غریب دی حالت کیا ہو گئی. جی انہوں تو ڈبی چ بلیٹ کے رکھو. اچھا جی، دلیل شفافے کی بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الماء من الماء، ماء سے ہے. پہلے ماء سے مراد ہے غسل، دوسرے ماء سے مراد ہے منی، یعنی غسل منی سے ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً بیان فرمایا کہ غسل منی سے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کس منی سے ہے. تو لہٰذا ہر قسم کے منی جب نکلے، خواہ شہوت سے نکلے یا بغیر شہوت کے نکلے، غسل فرض ہو گیا. جی آگے سمجھے؟ چلو جی. اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منی کا نکلنا کیا مطلب ہے؟ کہ واجب کرتا ہے غسل کو منی کا نکلنا، جیسا کہ ہو، خروج منی جیسا کہ ہو، واجب کر دیتا ہے. وہ مبتدا ہے، خبر ہے، واجب کر دیتا ہے غسل کو. رواہ مسلم و ابو داود بوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ماں سے ہے.
یعنی غسل منی سے ہے، تو یہ مطلقاً ہے، یہ مطلقاً ہے۔ یہاں یہ نہیں کہ منی کس طرح نکلی ہے جی۔ اور ابن شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی کا نکلنا جیسے بھی ہو واجب کر دیتا ہے غسل کو، وجہ قول اللہ حضور علیہ السلام کے کہ ماں سے ہے، یعنی غسل منی سے ہے جی۔ وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّطْهِيرِ يَتَنَاوَلُ الْجُنُوبَ وَالْجَنَابَةُ فِي اللُّغَةِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ يُقَالُ أُجْنِبَ الرَّجُلُ إِذَا قَضَى شَهْوَتَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ۔ صبر۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ فَطَّهَرُوا نہ فَطَّهَرُوا، ہماری دلیل یہ ہے کہ امر بالتطہیر یہ شامل ہے جنب کو، یہ شامل ہے بظاہر ہے، یہ جو فَطَّهَرُوا ہے جی خوب طہارت کرو، تو وہ جنبی کو بھی تو شامل ہے، کیونکہ جنابت ہوتی ہے تو غسل فرض ہوتا ہے، یہ کس کو شامل ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں بھی جنابت کیا ہوتی ہے، جنابت سمجھے ہی ہوں گل اگر شروع، اور جنابت لغت میں منی کا نکلنا شہوت کے طریقے پر، اس کو کہتے ہیں، اس کو بھئی منی کا نکلنا شہوت کہا جاتا ہے۔ اجنب الرجل کہ جنا جنبی ہو گیا، یہ اس وقت عربی بولتے ہیں جب کہ وہ پوری کرے اپنی شہوت عورت سے، تو جب عورت سے شہوت پوری کی ہے تو یہ منی کس طرح نکلی ہے؟ شہوت سے نکلی ہے، اس کو کہتے ہیں اجنبا۔ تو پتہ چلا کہ جنابت جو ہے وہ ہے خروج منی علی وجہ الشہوت، سمجھ گئے؟ والجنابۃ فی اللغۃ خروج المنی عن شہوت، جب ثابت ہو گیا لغت میں ثابت ہو گئی یہ بات کہ جنابت وہ نکلنا علی وجہ الشہوت ہے، تو پھر ثابت ہو گئی یہ بات کہ نہیں غسل اس شخص پر کہ نکلی اس سے منی بغیر شہوت کے۔ چلو جی، او من المرات کی مہا ذکر کیا اس کو تاکہ نکل جائے قضائے شہوت بطن کی جی، لأن قاضیہا، اس لیے جو عورت کے بطن پر شرمگاہ رگڑ کے منی نکالتا ہے اس کا نام جنبی نہیں ہوتا، اس کا نام جنبی یعنی جو لغت میں جنبی تو ہو گیا ہے، یعنی یہ جنبی وہ ہے جو عورت سے اپنی قضائے شہوت پوری کرے، تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے قبل میں اپنا ذکر داخل کرے جی، فرج میں، سمجھے ہی، یہ اس لیے ذکر کیا ہے جی۔ بعض نے کہا ہے کہ ذکر کس کا صرف اتفاقاً کیا ہے اذا قضا شہوت، باوجہ پائے جانے منی کے کس پر؟ محتلم کو تو منی ہوتی ہے، تو اس نے عورت سے تو قضا شہوت نہیں نہ کی ہے، اور محتلم ثابت ہے وجوب اس پر حدیث شریف کے ساتھ جی۔ اے شاباش سے ہماری دلیل یہ ہے کہ امر بالتطہیر شامل ہے جنب کو، اور جنابت لغت میں نکلنا منی کا شہوت کے طریقے پر کہا جاتا ہے اجنب الرجل، جب کہ پوری کرے اپنی شہوت عورت سے جی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ امر بالتطہیر شامل ہے جنب کو، اور جنابت لغت میں منی کا نکلنا علی وجہ شہوت کہا جاتا ہے اجنب الرجل، جب کہ پوری کرے اپنی شہوت عورت سے جی۔ والحدیث محمول علی الخروج عن شہوت۔ صبر یہ جو حدیث ہے نا الماء من الماء، ظاہر اس کا جواب جو دوسروں کی دلیل اس کا جواب بھی تو دینا ہے جی۔ اور حدیث محمول ہے خروج عن شہوت پر، یعنی غسل اس پانی سے ہے جو اس پر محمول ہے، اس پر محمول ہے، سمجھے ہی۔
او بے خود رو. وجہ یہ ہے اس لیے کہ الماء من الماء اگر مطلقاً چھوڑا جائے کیا الماء من الماء بھی پہلے ماں سے غسل ہے تو دوسرے ماں سے بھی ذکر سے جو شے نکلی ہے جی تو یہ تو شامل ہے بول کو بھی کہ کوئی نہیں شامل وہ بھی تو نکلا ہے ذکر سے مزی کو بھی شامل ہے اور منی انشاوت کو بھی شامل ہے منی یہ تو سب کو شامل ہے تو پھر سونے ہر جگہ غسل ہونا چاہیے حالانکہ کل نہیں مراد بالاجماع پہلے تینوں میں تو بالاجماع غسل نہیں ہے بول میں مزی میں ودی میں کہ ہے نہیں ہے تو جو ودی ہے وہ بھی تو منی ہے کمزوری کی وجہ سے وہ اتنی پتلی ہوگی کہ پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کے بعد اس کے 2-4 قطرے نکلتے ہیں اور جس کو حکیموں کی اصطلاح میں جریان کہتے ہیں تو وہ منی ہے نا لیکن اس پر وہ کہتے ہیں نہیں غسل نہیں ہے جی دھیان کر جب کل مراد نہیں ہے تو حالانکہ وہ کیا ہے عام ہے اب اس میں تخصیص کی ہے نا کیا کی ہے اس میں تخصیص کی اس کو خاص کیا ہے کیا کیا ہے خاص کیا ہے اس کو کہ نہیں کیا وگرنہ بول میں بھی کیا ہونا چاہیے ودی میں مزی میں تو لہذا خاص کیا ہے تو جب خاص کیا ہے نا تو پس مراد لیا جائے گا اس کے ساتھ اخص الخصوص جیسا کہ معروف ہے اور وہ کیا ہے منی انشاوت مراد اجمان ہے اس میں ہمارا ان کا اتفاق ہے تو لہذا پھر یہی مراد ہوگا فیحمل والے اسی پر ہی عمل کریں گے پھر باقی پر نہیں کریں گے جی سمجھ گئے یہ جواب ہی اور حدیث صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اور حدیث محمول ہے خروج عن شہوت پر جی اگے جی اب وہ جو مشہور مسئلہ پڑا ہے کئی بار ثم المعتبر عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله تعالى انفصاله عن مكانه على وجه الشهوه وعند ابي يوسف رحمه الله ظهوره ايضا اعتبارا للخروج بالمزايله اذ الغسل يتعلق بهما ولهما انه متى وجب من وجه فالاحتياط في الايجاب. اچھا جی مرد کی منی ہے پشت میں بین الصلب عورت کی منی ہے سینے کی ہڈیوں کے اندر والترائب قرآن ہے جی تو پھر معتبر طرفین کے نزدیک جدا ہونا منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے طریقے پر پشت سے سینے سے شہوت کے ساتھ چل پڑی ہے قبل سے ذکر سے نکلتے ہوئے شہوت ختم ہو گئی ہے تو غسل فرض ہو گیا ہے کن کے نزدیک آگے سمجھ اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ ظہور منی کا بھی وہ بھی کہتے ہیں وہ جب باہر نکلے شرمگاہ سے اس وقت بھی شہوت ہونی چاہیے اس وقت بھی قیاس کرتے ہوئے نکلنے کو محل سے جدا ہونے کے ساتھ مزاجلت جب محل سے جدا ہوئی ہے تو طرفین بھی فرماتے ہیں اس وقت شہوت ہونی چاہیے تو وہ اس پر قیاس کرتے ہیں خروج کو لہذا خروج کے وقت بھی کیا ہونی چاہیے تب غسل فرض ہوگا چلی ہے شہوت سے نکلی ہے بغیر شہوت کے تو عند بھی یوسف غسل کوئی نہیں سنی فرض نہیں ہے جی والا ہما طرفین کی دلیل ہے کہ جب مال سے چلی ہے شہوت ہے جب کہ واجب ہو گیا غسل من وجہ کس کی وجہ سے کہ محل سے شہوت سے چل پڑی ہے تو من وجہ غسل تو پس احتیاط اس کے واجب کرنے میں اگرچہ نکلنے وقت شہوت نہ بھی ہو تو احتیاط اسی میں کہ غسل فرض ہو گیا نہیں سمجھ گئے
اور دیکھو درو ثم المعتبرو جی قد یقالو جنابت لغت میں اگرچہ عبارت ہے منی کا نکلنا کس سے شہوت سابقہ سے نکلنا عام میں سے کہ ہو وہ نکلی شہوت کے ساتھ یا بغیر. اب یہ قد یقالو یہ سوال کیا گیا ہے. کیا کیا گیا؟ سوال کیا گیا ہے کہ جب منی کا نکلنا عبارت ہے کس سے کہ مال سے جب چلی ہے تو شہوت سے چلی ہے. آگے سمجھ عام ایسے کہ ہو وہ خروج جو ہے خروج پیچھے سے چلی شہوت سے ہے. اب مال سے جب نکلی ہے شرمگاہ سے اس وقت عام ہے کہ شہوت ہو یا تو لہٰذا کوئی وجہ نہیں اس کے لیے جس کا قول کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا کہ شرمگاہ سے نکلے تب بھی شہوت ہو. اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. سنیں یعنی شرط لگانا شہوت کا کس وقت اور اگر منی کا نکلنا عبارت ہو خروج منی مع شہوت اگر یہ معنی ہے کہ منی شرمگاہ سے نکلے کس کے ساتھ تو پھر اب نہیں وجہ اس قول کی جو طرفین نے کہا ہے کہ یہ شرمگاہ سے نکلنا شہوت کے ساتھ شرط نہیں ہے عدم و اشتراط یا وقت الخروج ہے. یہ سوال ہے جون بائی یما کا نہ جون سی بھی صورت و فلا وجہ لہذا الاختلاف ہے. اس اختلاف کو وجہ سمجھ نہیں آتی. تو دو معنی ہیں نا کس کے خروج منی کے تو پس بے اعتبار اس کے کہ پایا گیا ہے جی کدھر گیا ہوا ہاں اللہ یہ جواب مگر یہ کہ کہا جائے کہ تحقیق معلوم ہے نفس شہوت شرط ہے کس میں لغت میں یہ ہے کہ نفس شہوت ہونی چاہیے. نفس بہر الوجود اس کا خروج کے وقت یہ نہیں معروف لغت میں اس وجہ سے اختلاف ہوا کہ نکلنے کے وقت شہوت ہونی چاہیے یا کہ نہیں ہونی چاہیے. جی گل ختم ہو گئی. اندہ بھی یوسف کی سوال سمجھ آیا. اندہ بھی یوسف ثمرہ خلاف ظاہر ہوگا اس بندے کے بارے میں کہ جس نے اپنے ذکر کو آگے سے پکڑ لیا منی مال سے چل پڑی ہے اس نے آگے سے شرمگاہ ذکر کو پکڑ لیا تو حتیٰ کہ ٹھنڈی ہوگی شہوت اس کی. ٹھنڈی ہونے کا مطلب ہے بھی ذکر کا انتشار ختم ہو جائے. یہ شہوت ٹھنڈی بہورے اس کو برف جلانا ہے. یہ سمجھو نا یہی شہوت ٹھنڈی ہے نا کہ اس کا جو حالت انتشار تھی وہ بس یہی ہے. اب اس کے بعد اس نے شرم کا ذکر کو چھوڑا تو ظاہر منی تو اس میں آئی ہوئی ہے اب وہ باہر نکلی ہے تو پس نکلی بغیر شہوت کے واجب ہے غسل عندہما لا عندہ واجب نہیں ہے. کیا ہے واجب نہیں ہے جی. اعتباراً او اعتبار فاتابر ہوئے نا اس لیے قیاس کم بولتے ہیں اعتبار زیادہ بولتے ہیں. تو تسی اعتبار نو کر دے وہ کپڑا لیا تو میں اعتبار کیتا اس تے گاہک ہوتے دکاندار ہوتے تسی وہ اعتبار سمجھی رکھتے ہو. جی جی میں جدوں بھی آکھا بھی جڑا مجلس بدل کے تو تسی آندے مجلس ہوندی جڑی مجلس آندے نے. اعتباراً یعنی جب اعتبار کیا انہوں نے شہوت کا مزایلت میں کس میں مال سے جب چلی ہے تو لازم اعتبار شہوت کا کس میں اس لیے کہ ہر ایک دونوں سے یقین کے نزدیک اور اس میں نظر ہے کیونکہ قیاس نہیں جاری ہوتا شرطوں میں نہیں قیاس جاری ہوتا. قیاس تو حکام میں جاری ہوتا ہے. نہیں شرطیں جو ہیں ان کا نام کیا ہے شرط علت سبب ان کو کیا کہتے ہیں احکام میں احکام وضعیہ و بیماریوں وہ کو 13 کتاب میں پڑھے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو احکام وضعیہ والا ہما
یعنی یہ بات کہ خروج علی وجہ شہوت جی قد وجدہ محض معدوم ہو گئی ہے، دفق لا غیر، دفق میں نے تیزی ختم ہوئی ہے اور تو کچھ نہیں ہوا، تو بس اس اعتبار سے کہ پائی گئی ہے جی شہوت تو کیا ہے، اور اس اعتبار سے کہ نہیں پائی گئی تو لہذا ترجیح پا جائے گی ایجاب کی جانب، کس کی؟ ایجاب کی جانب، کتوں؟ پھر معتبر عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، جدا ہونا منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے طریقے پر بس، اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ کو بین سطور شہ لکھی، مناسب ہے فتویٰ دینا قول ابی یوسف پر ضرورت کی جگہوں میں فقط، ضرورت ہے کہ پانی کوئی نہیں کیے، پانی کوئی نہیں، وضو استنجے جو کا پانی ہے، نہانے جو کا کوئی نہیں، ہوں اتنے تسی فتویٰ دے دیو، سمجھے؟ ہوں یہ نہ آکھو بھی تیمم کر تو نہانے والا، اس واسطے کہ آپ کے قول پر یہ بندہ جنبی نہیں ہوا، یہ مطلب ہے موضع ضرورت میں جی، موضع ضرورت میں جی۔ اچھا جی، اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور منی کا بھی، یعنی وہ بھی کیا ہو، شہوت کے ساتھ ہو، قیاس کرتے ہوئے خروج کو مزایلت کے ساتھ، مزایلت جب محل سے زائل ہوئی ہے، کیونکہ غسل تعلق پکڑتا ہے دونوں کے ساتھ، اور طرفین کے لیے یہ دلیل ہے کہ جب کہ منی جب غسل جب واجب ہو گیا من وجہ اور اس کے شہوت سے چلنے کی وجہ سے، تو پس احتیاط غسل کے واجب کرنے میں ہے جی۔ معتبر عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، جدا ہونا منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے طریقے پر، اور عند ابی یوسف رضی اللہ عنہ ظاہر ہونا منی کا بھی، اعتبار کرتے ہوئے نکلنے کو قیاس کرتے ہوئے خروج کو مزایلت کے ساتھ، کیونکہ غسل تعلق پکڑتا ہے دونوں کے ساتھ، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ غسل جب واجب ہو گیا من وجہ پس احتیاط واجب کرنے میں ہے۔ وَالْتِقَاءُ الْخَطَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا الْتَقَى الْخَطَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْإِنْزَالِ وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ وَقَدْ يُخْفَى عَلَيْهِ لِقِلَّتِهِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ۔ مکہ خافے یا یخفا بھی ٹھیک ہے جی، آگے وَكَذَا الْعِلَاجُ فِي، صبر توجہ جی، غسل کے موجبات بیان ہو رہے ہیں، یہ پہلا آ گیا خروج منی، مرد سے عورت سے، جاگنے میں سونے میں، اور الالتقاء مجاز ہے العلاج سے، کہ مرد کی شرمگاہ کا عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل ہونا، یہ التقاء سے یہ مراد ہے۔ بارہا پڑھے آگے دیئے کہ یہ مجاز ہے کس سے؟ علاج میں نے دخول، لأنہ سبب، کیونکہ التقاء دخول کا سبب ہے، اور التقاء الخطانین بکسر الخاء من غیر انزال، بغیر انزال کے، بغیر، اور انزال ہو گیا پھر تو خروج منی ہو گیا، پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوئی، قبل ذکر قبل میں داخل ہوا اور پھر علیحدہ ہو گئے اور انزال نہیں ہوا تو غسل فرض ہو گئے، غسل دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مل گئے خطانان اور غائب ہو گیا حشفہ، یہ وہ جگہ ہے جو ذکر کے سر سے ختنہ شدہ حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں حشفہ، تو واجب ہو گیا غسل، انزال کرے یا انزال نہ کرے، سمجھے ہی، انزال کرے یا، دونوں صورتوں میں کیا ہو گیا؟ غسل واجب ہو گیا جی۔
دھیان کرو. اذا التقا، جی میں کہتا ہوں روایت کی ہے اس کو امام نے، امام ابو محمد عبداللہ بن وہب نے اپنے مسند میں نسب الرایا. جی التقى الخطانان خطانان، التقى الخطانان نہایا کے اندر ہے لغت کی، صرف حدیث کی، کہ الخطان موضع القطع کٹی ہوئی جگہ ہے، ذکر سے مذکر سے اور دونوں سے، جی وہ ختنہ شدہ جگہ. اور ذکر خطانین کا جو فرمایا ہے امام قدوری نے، یہ بنا ہے عربوں کی عادت پر، کیونکہ وہ ختنہ کرتے تھے عورتوں کا بھی. جی وَمِثْلُهُ فِي فتح القدیر، کیونکہ فتح القدیر میں فرمایا ہے کہ خطانان کٹی ہوئی جگہ ہے ذکر سے اور فرج سے، اور وہ یہ ختنہ سنت ہے رجل کے لیے اور عزت ہے عورت کے لیے. سنیں جی ایشا بس، کیونکہ جماع مختونہ سے اس جماع سے زیادہ لذت والا ہے کہ جو مختونہ نہیں ہے. جی ہمارے اس پاک و ہند میں عورتوں کے ختنے کا کوئی رواج نہیں ہے جی، نہ ان کو پتہ ہے. جی اگر کسی عورت سے بات کر تو وہ کہیں گے استغفر اللہ، عورتوں کا ختنہ کیسے ہوتا ہے جی. ہاں اچھا جی. وَمِثْلُهُ فِي الْمِرْقَاتِ شرح مشکات، انہوں نے بھی یہ فرمایا کیا کہ یہ جو ہے نا خطان کیا ہے، یہ جگہ ہے کٹی ہوئی، برابر ہے کہ وہ مختون ہو یا. جب تو نے یہ پہچان لیا تو جان اس بات کو کہ التقاء الخطانین عام ہے، اس سے کہ حشفے کی غیبوبت سے کس میں، قبل میں، یعنی قبل میں وہ داخل ہو غیب ہو. کیونکہ کبھی ہوتا ہے خطانین کے تماس کے ساتھ بھی بغیر دخول کے، بغیر ان سنی ذرا توجہ بھئی، یہ جو نا التقاء دو صورتوں میں، شرمگاہ میں داخل ہو گئے، یا صرف مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے ساتھ مس ہوئی ہے، دخول نہیں ہوا، تب جگہ تو مل گئی جو جن میں ختنہ شدہ ہیں جی یہ. لیکن جب کہ تھا متوہم کے لیے یہ کہ وہم کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے التقى الخطانان، کہ یہ کہ واجب ہو جاتا ہے غسل مرد کی عورت کی شرمگاہ صرف ننگی حالت میں دونوں جڑ جائیں، دخول نہ بھی ہو، انزال نہ ہو، تو بھی بظاہر معنی بنتا ہے کہ کیا ہو گیا بھی. تو احتیاجی ہوئی لا زیادت قولہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغابت الحشفہ، تو یہ سرکار نے وضاحت فرمائی، اور غائب ہو جائے حشفہ جی تو واجب ہو جاتا ہے انزال اولم ینزل، سمجھے، تب یہ وضاحت ہوئی ساری جی. اسی لیے زیادہ کیا صاحب نہایا نے مصنف کے قول کے تحت، والتقاء الخطانین کے تحت قول اے مع توار الحشفت، یہ بھی ساتھ لگایا ہے کہ التقاء خطانین بھی ہو لیکن حشفہ غیب بھی ہو، کیونکہ نفس ملاقات فرج کی فرج سے بغیر حشفے کی غیبوبت کے یعنی دخول نہ ہو اور انزال بھی نہ ہو تو لا یوجب الغسل. اچھا کیا وضو واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن واجب ہو جاتا ہے وضو عند محمد رحمہ اللہ جی. تو شفافے کے نزدیک تو خام خواہ ہے، وہ تو ہاتھ لگانے سے وضو ہو جاتا ہے، یہ تو شرمگاہ کے ساتھ لگ گئی ہے جی. فما قال، اچھا جی گل مک گئی آخری. علامہ عبدالعیسیٰ فرماتے ہیں فما قال، پس جو فرمایا علامہ یہ جامع صغیر کے اشارے ہیں، فرمایا عبدالغفور رحمہ اللہ نے کیا کہ نہیں مقید کیا گیا التقاء کو غیبوبت حشفہ کے ساتھ. کیوں نہیں کیا گیا؟ باوجہ مستلزم ہونے التقاء کے غیبوبت کو. کہنے یہ گل جڑی نا لا یسمع ہوئے
انج تو نہیں نا بھئی صرف التقاء کا ذکر کریں تو یہ مستلزم ہے کس کو؟ دخول کو نہیں مستلزم جی لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں بھی تعجب ہے کہ بابا جی آگے چل کے تھوڑا سا پھر یہ فرما رہے ہیں کہ تعجب ہے ان کی تحریر سے بعد اس کے متصلاً کیا شرح کرتے ہو؟ فرمایا کہ محض مقید کیا حدیث میں جی باوجہ دفع کرنے اس کے وہم کے جو وہم کرے کہ التقاء خاتانین حاصل ہو جاتا ہے صرف تماس ذکر الختان المرأة کے ساتھ بھی جی، تو اس کے وہم کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ دخول بھی ہونا چاہیے جی۔ اچھا جی خیر، اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ اضافت مصنف کے قول میں والتقاء، یہ اضافت بھی 4 قسم ہوتی ہے، جیسے الف لام یاد آیا، تو یہ الف لام عہد خارجی کی ہوگی، یعنی خاص التقاء کی، کون سا خاص؟ جس میں غیبوبت ہو، تو پس مستفاد ہو جائے گا اس اضافت سے غیبوبت، تو پس پھر نہیں احتیاجی ہوگی سے بے نہایا کی تفسیر کی طرف ففہم جی۔ اچھا دیکھو نا حدیث پاک میں نیچے او التقاء الختانین جی وغابت الحشفہ وجب الغسل وانزل ولم ينزل ابن وہب فی مسند الحارث رضی اللہ عنہ جی، نظر آ رہے ہیں؟ اچھا ان کہنا کہ بھئی کانو یشیر الی الحارث، تو ان کا اسناد ضعیف جداً، وہ نیچے لکھا ہے لا سنن میں قال ابن عدی وہو ممکن، نہیں یہ وہ ان سے ہے کہ جن کی حدیث لکھی جاتی ہے، تو جن کی لکھی جاتی ہے پھر تو حدیث خاص کر کے جب اس کے لیے مطابق بھی پائے جائیں تو پھر تو حسن ہو جاتی ہے جی، سمجھے ہی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حدیث کہ سونے فرمایا کہ جب بیٹھ جائے بندہ عورت کے 4 شانوں کے درمیان، 2 ٹانگیں 2 بازو، جب مرد درمیان میں بیٹھ جائے ثم جہادہ، پھر وہ کوشش کرے یعنی شرمگاہ کو شرمگاہ کے ساتھ جوڑے، تو فقد واجب الغسل، فقد واجب الغسل وَإِلَّمْ، مسلم شریف میں یہ لفظ ہے وَإِلَّمْ، بس اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ دوسرا والے مسلم عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختلاف کیا گیا اس میں، اختلاف کیا اس میں ایک جماعت نے، کن سے؟ تو یہ کہتے ہیں کون؟ ابو موسیٰ، میں اٹھ کر چلا گیا جی، تو پردے میں جو محرم نہیں تھے وہ پردے میں سوال کرتے تھے، کسی کے ذریعے بھیج کر، بارہا سمجھایا جی، تو میں اٹھ کر چلا گیا تو میں نے سوال کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا شے واجب کرتی ہے غسل کو؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹھ جائے بندہ عورت کے 4 شعب میں اور مس کر جائے خطان کو، تو فقط واجب آگے سمجھ۔ حدثتنی جناب عروہ سے روایت ہے جو پانچے ہیں، حدثتنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ کام فتح مکہ سے پہلے، پھر اس کے بعد غسل فرمایا اور غسل کا حکم دیا، غسل کا سمجھے ہی تے اگے بھی ساری روایتاں جی ساریاں پڑھیاں لیکن میں کوشش کرنا ہے کہ دونوں پھیرا دے دیتا جی۔ اچھا منع کر اس دا، اور التقاء الختانین بغیر انزال کے، اسے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرض ہو جاتا ہے، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مل گئے ختانان اور غائب ہو گیا حشفہ تو واجب ہو گیا غسل، انزال کرے یا انزال نہ کرے، شب اور بغیر انزال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مل جائے خطانان اور غائب ہو جائے حشفہ، واجب تو واجب ہو جاتا ہے غسل، انزال کرے یا انزال نہ کرے۔ توجہ، عقلی دلیل، اور اس لیے کہ یہ شرمگاہوں کا ملنا، حشفے کا غائب ہونا سبب ہے انزال کا، سبب ہے، اور نفس انزال، نفس ہو سے مراد ذکر نہیں ہے،
عربی میں اس کو نفس نہیں کہتے، اس لیے پنجابی والوں کا نام نفس رکھا ہے جی۔ اس واسطے پنڈا تقریر کرنی ہوگی نا کہ اس کا نفس بڑا بگڑ گیا تو اگلی شرمگاہ مراد دیں نا مولوی شدی جان نو بنی کہ میں کی کہہ بیٹھا تو لوگ منہ ویندے نے جی، سمجھے؟ ہاں، یہ عربی میں اس کا نام نفس نہیں، عربی میں نفس نام اور ہے جی۔ وما برئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ونفسہ اے نفس الانزال، کون؟ نفس انزال، کیونکہ شرمگاہ تو داخل ہو گئی ہے، اور نفس انزال تو غائب ہے ہم بصر ہی، مرد کی آنکھوں سے، جو کر رہا ہے قربت، دوسرا تو کوئی تصویر نہیں بنا رہا، تو لہذا فلا اصو نہیں یار مسئلے سمجھو، فلا یدرک الانزال بالبصر، لہذا آنکھ کے ساتھ تو انزال کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ سنیں جی، اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن کہ جب انزال ہوتا ہے تو بندے کو تو پتہ چلتا ہے، اور کبھی موبائل چلا چلا کر بیڑا غرق کرنے کی وجہ سے کبھی مخفی ہو جائے گا اس پر انزال بوجہ اس کی قلت کے، بوجہ کہ پٹھیاں وچ رہی ککھ نہیں گیا تے او قربت کیتی وچوں پانی نکلیا تے اینوں پتہ ہی کوئی نہیں، یا اے موبائل دے وچ اوتھے بھی تصور بھی شاید کوئی میسج نہ آیا ہوئے تے انزال بھی ہوگا تے تقریباً پتہ ہی کوئی نہیں لگا جی۔ ایشا بس جی بھئی ظالمو، ہر بندہ اپنے دور دی مثال دیندے ہیں، میں مستقبل وچ پتہ نہیں کی بلا بننی مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پچھلے بزرگ تے اس کو بچے سن کہندے کولوں ہن دی مثال دینی بھی اتنے بھی یہ بھی کیویں ہویا مجھے پتہ ہی کیویں نہیں لگا کی بنیا جی، جی سبب کی بنیا، اے سبب بنیا، کمزوری بھی اینی ہو کہ پٹھے انہیں کمزور ہو گئے، دوسرا وہ تصور سے بھی یار وہ میسج آیا سن جواب کو نہیں دیتا، نالے بیوی نال قربت کرتا پہ جی، تو پتہ ہی کو نہیں لگا اس نے جی۔ تو فیقام مقام ہو، پس قائم کیا جائے گا مقام اس کے، قائم کیا جائے گا مقام اس کے جی، یعنی دخول کو، حشفہ کی غیبوبت کو قائم کیا جائے گا مقام منی، خروج منی کے مقام انزال کے، یہ مطلب بھی جی، سمجھے ہی؟ اور دیکھو تو فیقام مقامہ جی، او وقد یخفا یخفا علیہ، کبھی مخفی ہو جاتا ہے اس پر، تو فلا یدرک وجدانن، بھئی خروج منی تو ہی طرح ہے نا، یا ذکر اس کا باہر نکالے تو منی سامنے نکلے، یہ تو بصر سے پتہ چل گیا، یا اندر نکلے تو اس کو احساس ہو کہ منی نکل گئی ہے جی، تو جب کمزوری اتنی ہو جائے تو پھر تو وہ جو ہے نا، نہ تو آنکھ سے دیکھا ہے نہ وجدان ہوا ہے۔ چلو جی، فیقام مقامہ، دھیان کریں، اس لیے کہ یہ فعل کون سا فعل؟ شرمگاہ میں غیبوبت حشفہ، اس لیے کہ یہ فعل قائم کیا گیا مقام انزال کے، حد کے وجوب کے حق میں۔ اگر حشفہ شرمگاہ میں غائب ہو جائے، چار مرد گواہی دے دیں کہ ہم نے دیکھا ہے، یا خود وہ مقر ہو جائے کہ میں نے اپنی اتنی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل کی یا پیچھے ہٹ گیا ہوں، تو اس پر حد جاری ہو جائے گی، اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ تو جب حد جاری ہو جائے گی تو پس البتہ یہ کہ اس غیبوبت کو قائم کیا جائے اغتسال میں، یہ بدری کی اولا ہے۔ فیقام و مقامہ، اگر محیط میں ہے کہ اگر کوئی آیا اپنی بیوی سے اور وہ اس نے قربت تو کر لی ہے، بیوی کے قریب تو گیا، لیکن بعد میں وہ بیوی باقرہ ہے، بیوی پردہ بکارت زائل نہیں ہوا، تو پردہ بکارت جب تک زائل نہ اس وقت تک دخول ہوتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا پس نہیں غسل جب تک انزال نہ ہو، نہیں غسل ہے، اس لیے کہ بکارت کی بقا کے سبب سے معلوم ہوگی یہ بات کہ نہیں پایا گیا دخول۔ اب یہ جزی قیامت تک پیش نہیں آ سکتی ہے، قیامت تک کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بیوی کے پاس گیا ہوں، بعد میں بیوی دیکھی گئی ہے بھی وہ باقرہ تھی، کس ویکھنا آ کے
لیکن فقہا نے وہاں تک نوبت پہنچا دی ہے کہ اگر یہ صورت پیش آ جائے تو اس کا جواب یہ ہے. سمجھے جی؟ اچھا جی آگے جی. اور اس لیے کہ التقاء اور غیبوبت حشفہ سبب انزال کا اور نفس انزال. اب اس کا معنی نفس نہیں کرنا، ذکر عربی ہے، اور نفس انزال یعنی خود انزال غیب ہے اس کی نظر سے. کس کی نظر؟ وزیر اعظم کی نظر سے، وہ جو قربت کر رہے اس کی نظر سے یار. اور کبھی مخفی ہو جاتا ہے. کون؟ یہ انزال اس پر منی کی قلت کی وجہ سے تھوڑی جی نکلی ہے، تو پس قائم کیا جائے گا غیبوبت کو مقام انزال کے. ہاں جی منع کرو منع اور کرو. اس لیے کہ غیبوبت اور ٹائم دا بھی تیار رکھے جی بھائی. اور نفس انزال غائب ہے اس کی بصر سے، اور کبھی مخفی ہوتا ہے اس پر بوجہ اس منی کی قلت کے. بس قائم کیا گیا غیبوبت حشفہ کو مقام انزال کے. زیادہ ہو گئے.